نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، عرصہ دراز سے کچھ ملحد قوتیں، کچھ الہادی طاقتیں پاکستان میں اسلام مخالف سازشوں میں مصروف ہیں۔ اسلام کے ہر حکم، ہر شعائر پر مختلف حیلے بہانے سے وہ اپنے حملے کرتے رہتے ہیں اور مختلف مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کی صورت میں ان عناصر نے کس طریقے سے مساجد کو بند کرنے کی کوششیں کی، اور اب حال ہی میں کچھ اور چیزیں سننے میں آ رہی ہیں جو اسلام کے صحیح مخالف ہیں۔ جن میں سے ایک یہ کہ اسلام آباد میں مساجد کو شہید کیا گیا، جن میں ایک جامع مسجد توحید ہے جسے جو 30 سال سے قائم تھی، اسے غیر قانونی جگہ پر قرار دیتے ہوئے اس مسجد کو شہید کر دیا گیا۔ جبکہ دوسری جانب اسلام آباد ہی کے ایک علاقے سیکٹر H9 میں 4000 گز کی پلاٹ کو، اس جگہ کو مندر کے لیے مختص کیا گیا۔ نہ صرف مختص کیا گیا بلکہ گورنمنٹ کی سرپرستی میں وہاں پر مندر کی تعمیرات کا آغاز کر دیا گیا، اور اس پر سارے اخراج گورنمنٹ کے خزانے سے صرف کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام صورتحال مسلمانوں کے لیے، اسلامیان پاکستان کے لیے بہت تشویشناک ہے۔ یاد رکھیں، مساجد ایک صرف جگہ ہی نہیں ہوتی جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ ان المساجد للہ، کے مساجد اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ کا گھر۔ اللہ تو جگہ سے پاک ہے، اللہ رہنے سہنے سے پاک ہے، تو اللہ کے لیے گھر کیوں؟ فرمایا یہ تعظیماً اور تکریماً اس کی نسبت اللہ رب العزت کی جانب کی جاتی ہے۔ جس طریقے سے ہم جس کو پسند کرتے ہیں اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیتے ہیں، ہمارے گھر سے کو جو اچھا کہے گا ہمیں وہ درست لگے گا، تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت جسے پسند کرتے ہیں اسے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے گھر کو جو ہے شہید کرے گا، اسے توڑے گا، اسے گرائے گا، تو اللہ رب العزت اس سے انشاءاللہ العزیز دنیا میں اور آخرت میں ضرور بضرور انتقام لیں گے۔ اور یاد رکھیں، مساجد جو ہوتی ہیں وہ شعائر اللہ میں سے ہیں۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ بے شک یہ اللہ کے شاعر جو ہیں، یہ جن کے دلوں میں تقوی ہے وہی ان شاعر کی تعظیم کیا کرتے ہیں۔ شاعر کا مطلب علامت۔ جس طریقے سے مینار مسجد کی علامت ہے، اسی طریقے سے مسجد اسلام کی علامت ہے۔ مسجد پر حملہ، مسجد کے خلاف کارروائی، گویا اسلام کے خلاف حملہ ہے، اسلام کے خلاف کارروائی۔ ان المساجد للہ، مساجد اللہ کے لیے ہے۔ یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی کی ملکیت میں نہیں ہے کہ بھئی کوئی کہے کہ یہ تو میری جگہ پر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میری اجارہ داری ہے، یہ تو اللہ کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید نے اپنی غصے میں آ کر اپنی بیگم کو یہ کہہ دیا کہ بھئی اگر تم نے آج رات میری سلطنت میں گزاری تو تمہیں 3 طلاق۔ ان کی اہلیہ پریشان ہو گئی، قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ کے پاس گئی، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے پاس گئی، ان کے سامنے ذکر کیا، انہوں نے فرمایا کہ جاؤ رات مسجد میں گزار دو، اس لیے کہ مسجد ہارون رشید کی ملکیت میں نہیں آتی، مسجد کسی کی ملکیت میں شمار نہیں ہے، بادشاہ وقت کی ملکیت میں بھی شمار نہیں ہے۔ اور ہارون رشید اس فیصلے سے اتنا خوش ہوا کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو وقت کا قاضی اور قضا چیف جسٹس بنا دیا۔ تو یہ واقعہ بھی بتاتا ہے کہ مسجد کسی کی جگہ نہیں ہے، کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، تو کس طریقے سے گورنمنٹ پاکستان یہ کہہ سکتی ہے کہ بھئی فلاں جگہ جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے، اس جگہ پر مسجد تعمیر کر دی گئی۔ ایک طرف تو ریاست مدینہ کی دعوے دار گورنمنٹ، اور دوسری طرف ریاست مدینہ کے دعویٰ ہونے کے ساتھ ساتھ مساجد کو شہید کرنا، مساجد کے خلاف کارروائی کرنا، یہ کون سی ریاست مدینہ کا تصور ہے؟ اور دوسری جانب مندروں کی تعمیر، اور اس تعمیر کے لیے مسلمانوں کے جو ہے مال کو خرچ کرنا، یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ مساجد کی تعظیم سے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ترین جگہ، سب سے پسندیدہ جگہ اللہ کی مسجد ہے۔ جو ان پسندیدہ جگہوں کو شہید کرے گا، جو ان پسندیدہ جگہوں کے خلاف کارروائی کرے گا، دنیا و آخرت میں اسے نشان عبرت اللہ رب العزت بنائے۔
تو اللہ کی پسندیدہ جگہوں کو چھیڑا نہ جائے۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ پہلے ہی غصے کی حالت میں ہے، کبھی کرونا وائرس، کبھی دیگر معاشی تنگی، کاروباری تنگی، یہ اللہ تعالیٰ کے عذابات ہیں۔ مساجد کو شہید کر کے ایک دوسرے عذاب کو گویا دعوت دی جا رہی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ من الف المسجد الفہ اللہ، جو مسجد کے ساتھ انسیت رکھتا ہے، تعلق رکھتا ہے، قرابت رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ انسیت، محبت، تعلق اور قرابت کا ایک موقع اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں۔ اور جو جتنا مسجد کے قریب ہوتا ہے حاضری کے اعتبار سے، تعلق داری کے اعتبار سے، وہ اتنا ہی اللہ کا مقرر ہے۔ حدیث مبارکہ میں فرمایا نا کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 قسم کے افراد ہوں گے، ان میں سے ایک وہ رجل قلبہ معلق بالمسجد، تو وہ آدمی کہ جس کا دل جو ہے مسجد کے ساتھ معلق ہے، اٹکا ہوا ہے، جہاں بھی جاتا ہے خیال مسجد، جہاں بھی جاتا ہے خیال مسجد۔ ان عمار المسجد ہم اہل اللہ، فرمایا مسجد کو آباد کرنے والے اللہ کے خاص لوگ ہیں، فرشتے ان کے ہم نشین ہیں۔ یاد رکھیں مساجد ایمان کے لیے پاور ہاؤس ہیں، اگر ان کے ساتھ کنیکشن برقرار رہے گا ایمان برقرار رہے گا، اگر کنیکشن ختم ہو گیا، پاور ہاؤس ختم ہو گیا تو ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو لہذا ان مساجد کی تعظیم و تکریم کی جائے، نہ کہ ان کو شہید کیا جائے۔ یہ الہادی قوتیں یہ جو ہے کیا کہتے ہیں غیروں کے اشاروں پر مساجد، مدارس، خانقاہ و مراکز کو نشانہ بنا رہے ہیں اور ہمارے ایمان کو گویا پرکھ رہے ہیں۔ پہلے مساجد میں پابندیاں لگائی گئی، ہم مساجد کو شہید کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے ان مراکز کی اس طریقے سے حفاظت کر سکتے ہیں۔ دیکھیں کہ ایک طرف مسجد کو شہید کیا جاتا ہے اور اسی شہر میں دوسری جانب مندروں کی تعمیر کی جاتی ہے اور مندروں کے لیے لاکھوں روپیہ مختص کیا جاتا ہے، اور پھر جب کہا جاتا ہے کہ آپ تو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، آپ ریاست مدینہ کے دعوے دار ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیا کام کر رہے ہیں، تو یہ جواب ملتا ہے کہ جناب یہ تو پچھلی دور حکومت کا منظور شدہ جو ہے ایک پروگرام ہے۔ یاد رکھیں اگر پچھلی دور حکومت کا منظور شدہ پروگرام ہے، اس دور حکومت میں یہ پایا تکمیل تک نہیں پہنچا، آپ کی دور حکومت میں پایا تکمیل تک پہنچ رہا ہے، تو آپ کو کیا اتنا بھی اختیار نہیں کہ اس پروگرام کو ختم کر سکیں، اس منصوبے کو ختم کر سکیں؟ جس طریقے سے دیگر منصوبے آپ نے ختم کیے، تو کس جو ہے بیرونی آقا کے اشارے پر آپ اس منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچا رہے ہیں؟ یاد رکھیں آپ نے بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ پاکستان کا آئین اجازت نہیں دیتا کہ کسی اقلیت کو جو ہے گورنمنٹ ان کے عبادت خانے تعمیر کر دے۔ دیکھیں جو عبادت خانے اسلامی دور حکومت میں جو عبادت خانے جو ہے گورنمنٹ کے حدود کے اندر آتے ہیں، گورنمنٹ ان عبادت خانوں کو چھیڑتی نہیں ہے، چاہے وہ اقلیت کی کیوں نہ ہو، لیکن نیا عبادت خانہ تعمیر کرنا یہ کسی آئین میں، کسی قانون میں درج نہیں ہے۔ لہذا یہ کام کرنا، مندر کی تعمیر کرنا، اور وہ بھی جو ہے مسلمانوں کے خرچے سے، وہ بھی گورنمنٹ کے جو ہے گورنمنٹ کا جو پیسہ ہے وہ گویا یہاں کے پاکستانی شہریوں کا پیسہ ہے، اور پاکستان کے شہریوں کی تعداد اکثریت مسلمان ہے۔ لہذا اس بنا پر پاکستان کا آئین، اسلام کی روح بالکل بھی اس کی اجازت نہیں دیتی کہ مندر کو تعمیر کیا جائے۔ لہذا مسلمانوں کو اپنے جذبہ ایمانی کو جگانا ہوگا۔ اگر مندر تعمیر ہو رہا ہے تو دوسری جانب مساجد بھی تعمیر ہونی چاہیے۔ یہ کیسی ریاست مدینہ ہے؟ آج بتایا جائے کہ اس ریاست مدینہ نے جو ہے آنے کے بعد، جو ہے اس حکومت کے ملنے کے بعد کتنی مساجد کی توسیع کی۔ پچھلے خلفاء کے دور اٹھا کر دیکھ لیں، پچھلے اسلامی دور حکومت کہ جہاں پر مساجد ہی تعمیر کی جاتی تھی، کتنی مساجد کی توسیع کی گئی ہے، کتنی مساجد کی تعمیر کی گئی ہے، کتنے منصوبے تیار کیے گئے ہیں۔ یہاں جو ہے گردوارے بنتے ہیں، مندر بنتے ہیں، یہاں جو ہے سینما گھروں کے لیے اربوں روپے مختص کیے جاتے ہیں، لیکن مساجد کی تعمیر کے لیے حتیٰ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی کم از کم اور کچھ نہیں، مساجد کے بل معاف کر دیے جائیں، یوٹیلیٹی بل، لیکن وہ بھی معاف نہیں کیے جاتے۔ لیکن اس کے اوپر ایک اور جو ہے کیا کہتے ہیں عذاب دعوت دی جا رہی ہے مساجد کو شہید کر کے۔ لہذا خدارا اس کام کو روکا جائے اور اس کام سے اجتناب کیا جائے، ورنہ آپ کی دنیا و آخرت تباہ و برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں مساجد، مدارس، خانقاہ و مراکز کے دفاع کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔